علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ چھٹے امام کی روایت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب قبول نہیں ہوگا اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ تو سجدے جتنے بھی طولانی ہوں اگر ولایت کے ساتھ ہیں تو قبول ہوں گے، حج کے جتنے طواف ہوں اگر ولایت کے ساتھ ہیں تو قبول ہوں گے، روزے بھوک اور پیاس ہے اگر ولایت نہیں ہے تو پھر قبول نہیں ہے۔ تو اس ولایت کو نہ صرف ظاہر میں بلکہ اپنے وجود میں پیوست کریں۔ ولایت صرف میں زبان سے کہتا رہا ہوں نہیں، عزیزان محترم، ولایت کا اظہار میرے عمل سے ہونا چاہیے۔ مجھے کوئی دور سے دیکھے تو کہے ہاں یہ علی کا شیعہ لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ غیبت نہیں کرتا، اس کے وجود سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، یہ خوشحال ہے۔ وہ آپ کو خوشحال ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے عزیزان محترم، ہونا چاہیے، ظاہر ہے ایام خوشی کے دن ہیں۔ اور غدیر ایک دن کا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن جشن منایا اور ختم ہو گیا۔ غدیر خم میں 3 دن تک لوگ آئے تھے مولا متقیان کو مبارکباد دینے، تو کم سے کم 3 دن غدیر کو ضرور منائیے گا۔ آپ گھبرا گئے، مولانا ان کس چکروں میں ڈال رہے ہیں ہم لوگوں کو؟ وہی چکروں میں ڈالنا ہے تبھی تو آپ لوگ کہیں آگے پیچھے ہوں گے، ورنہ تو آپ وہیں کھڑے رہیں گے، کہیں نہ کہیں تو گھمانا ہے آپ لوگوں کو۔ عزیزان محترم، چیزیں اپنی زندگی میں کریں، 3 دن ہمارے پاس ہیں عید کے حد اقل۔ مولا کی سیرت کیا تھی؟ مولا یتیموں کو، چاہے وہ نون مسلم تھے، ان کو بھی کھانا کھلاتے تھے، ان کی بھی ہیلپ کرتے تھے۔ ہم آپس میں، آپ نے کام غدیر تو سنے ہوں گے، ظاہر ہے کہ افطار کرانا بہت ثواب ہے، ایک شخص کو افطار یا کھانا کھلانا 1,00,000 انبیاء کے برابر ہے۔ ہم آپس میں تو کھلاتے ہیں، ہم سب کے تو پیٹ بھرے ہوئے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم بھوکھوں کو جو ہمارے شہر میں، میں خود دیکھ رہا تھا سڑکوں پہ جو لوگ سوتے ہیں، کم از کم ہم ایک آدھ دن کچھ اچھا کھانا پیک کر کم از کم 10 لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو دے دیں۔ شاید ہو سکتا ہے اس کو آپ کے ریلیجن کا اتنا اندازہ نہ ہو، مگر اسے یہ کہیں کہ ہاں ہماری خوشی کا دن ہے، ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں، اس کے دل میں کم از کم یہ خیال آئے گا کاش یہ خوشیاں ان کی روزانہ ہوتی، کاش یہ خوشیاں ان کی روزانہ ہوتی، ہم اچھا کھانا کھاتے۔ تو مولا کے صدقے میں کم از کم کچھ دلوں کو خوش کریں، کمال یہی ہے عزیزان محترم۔ مگر وہ واقعہ کہ مقداد کے ساتھ مولا گزر رہے ہیں اور دیکھا ایک گھر میں یتیم بچے ہیں، ایک خاتون ہے، بھوکے ہیں، غم میں ہیں، مولا خود جاتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں۔ مقداد کہتا ہے مولا میں اٹھا لوں، کہا نہیں میں خود اٹھاؤں گا۔ روٹی خود اٹھا کر، آٹے کو، گندم کو لے جا کر خود روٹیاں بناتے ہیں، روٹیاں بنا کر ان بچوں کو کھلاتے ہیں، پھر ان بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں۔ مقداد پوچھتا ہے مولا وہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ نے کہا کہ میں خود لے کے جاؤں گا، آپ چاہتے تھے کہ آپ خود عمل کریں، لیکن یہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کہا میں جب ان کے گھر میں آیا تو 2 چیزیں تھیں، بچے بھوکے تھے تو میں نے روٹی بنا کر کھلا کر ان کی بھوک کو ختم کیا، مگر بچے غمگین بھی تھے تو میں نے ان کے ساتھ کھیل کر ان کے دل کو خوش کیا۔ یہ یتیم بچوں کے لیے مولا کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کا دل خوش نہیں کرتے، نہ کیا چے بے رسد یتیم ہو۔ عزیزان محترم، پھر یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت کو ولایت طریقے سے منائیں اور ولایت کا اظہار کریں، اچھے کپڑے پہننا، بہترین کپڑے پہنیں۔ بہت امپورٹنٹ عید ہے، تقریباً 39 نام ہیں غدیر کے، یعنی اتنی مہم ہے یہ غدیر۔ اور اچھا لباس پہننا، بچوں کو عیدی دیں تاکہ پتہ چلے بچوں کو، اور زیادہ عیدی دیں عید الفطر سے تاکہ پتہ چلے کہ یہی سب سے بڑی عید ہے۔ یہ پریکٹسنگ ہے، آج آپ بچے کو دیں گے، کل جب یہ بچہ ہوگا تو یہ بچہ غدیری ہوگا، پتہ چلے گا کہ کوئی ایسا دن تھا جہاں ہمیں زیادہ عیدی ملا کرتی تھی۔ تو یہ چھوٹی پریکٹسز ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں عزیزان محترم۔ میں زیادہ آپ کو سٹریس نہیں دوں گا، لیکن آپ مسکرائیں۔ خطبہ متقیان میں ایک خصوصیت متقی کی یہ بیان ہوئی ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ خوشحال ہے۔ کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ متقی ہے، کیونکہ وہ مولا کا ماننے والا ہے۔ اپنی صبحوں کو خوشحالی سے کریں، اپنی صبحوں کو مولا متقیان کی ولایت کو قبول کر کریں اور خدا کا شکر کریں۔ پروردگار قرآن میں بھی کہتا ہے کہ آج کے دن کو میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، یعنی ساری نعمتیں تمام ہو گئی ہیں۔ اور یاد رکھیں
ولایت علی ابن ابی طالب سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے پروردگار نے اپنے گھر میں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جسے پروردگار نے اگر دنیا سے واپس بھیجا، شہادت بھی تو اپنے گھر میں دی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جہاں معراج پر پروردگار نے رسول خدا کے قلب کو دیکھا کہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہے، تو اس سے کس لہجے میں بات کی جائے تو اپنائیت کا اظہار لگے، تو کوئی اور لہجہ روئے کائنات میں پروردگار کو نظر نہیں آیا سوائے لہجہ علی ابن ابی طالب کے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اچھا ہم لوگ شیعہ پیدا ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس ولایت کا اندازہ اسے ہوتا ہے جو کفر میں ہوتا ہے، اور جب وہ ولایت کا اقرار کرتا ہے اس کا وجود تبدیل ہو جاتا ہے اس ولایت کی وجہ سے۔ مناجات کی لذتیں تبھی آتی ہیں جب انسان اس ولایت کو قبول کرتا ہے۔ متقیان کی ایک اور صفت، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ان متقی جب بھی غمگین ہوتے ہیں تو یہ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ خود ذکر علی کر رہا ہے۔ عباس سے معاویہ نے کہا کہ تم کتنی فضیلتیں، بس کر دو فضیلتیں علی ابن ابی طالب کی بیان کرنا۔ تو ابن عباس نے کیا کہا؟ کیا میں قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دوں؟ یہ قرآن ہے ہی مداح علی علیہ السلام۔ ولایت کوشش کروں گا کہ تھوڑا آپ کو سمجھ میں آئے، یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، علماء سے تو میں معذرت کے ساتھ کہ میں چھوٹا طالب علم ہوں، بہرحال آپ کی ذہن کو تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے۔ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کے وجود میں دو خصوصیتوں کو ملا دیا، دو ایٹریبیوٹس کو کمبائن کر دیا، ایک مومن کی صفات اور ایک منافق کی اور کفر کی صفات۔ اب اس ملنے کے ساتھ انسان کو خلق کیا اور روئے زمین پر بھیج دیا۔ اب یہ جو جنت ہے کہ جس کے ہم سب جانا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، ہونا بھی چاہیے، اس جنت میں جھوٹ نہیں جائے گا، اس جنت میں غیبت کرنے والا نہیں جائے گا، اس جنت میں تہمت لگانے والا نہیں جائے گا۔ مگر یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے اندر تو ہیں، میں تو اپنے اندر دیکھتا ہوں کہ یہ مسائل ہیں، تو پھر جنت میں تو سب صاف ہو کے جائے گا۔ اب جب خلق کیا تھا تو یہ ساری چیزیں اندر جڑی ہوئی ہیں، یعنی ایک انسان جو ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے، کوتاہی بھی کرتا ہے۔ اس جو دونوں انسان کی طینت میں، انسان کے وجود میں جو مکس تھی، اس کو جدا کرنے کے لیے، اس کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے پروردگار نے اپنے ہادیوں کو زمین پر بھیجا، نبیوں کو بھیجا، جنہوں نے یہ تعلیم فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، کسی اور کو سجدہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت۔ ہر ٹائم زون میں نبی آتے رہے اور انسان کو یہ سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ مکہ کے اس جہالت کے دور میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا اور کہا کہ اب نبی نہیں آئے گا، یعنی اب دین کی جو چیزیں تھیں وہ کامل ہو گئیں۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے رسول خدا کو بھیجا تو سورہ منافقون بھی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی معاشرے میں منافق موجود ہے۔ اب اس منافقت کو دور کیسے کرے کہ اب اسلام آ گیا، بہترین دین آ گیا، سب کچھ آ گیا، تو اب اس منافقت کو دو حصوں میں جدا کرنے کے لیے پروردگار نے اس نظام ولایت کو اتارا۔ غدیر خم کا میدان سجا، رسول خدا نے سب کو جمع کیا، وہ اتنا بڑا پالان بنایا جو تاریخ میں اس جیسا کبھی سٹیج نہ پہلے بنا تھا نہ اس کے بعد بنے گا۔ اچھا، وہ گھوڑوں سے اتارا بھی اس لیے تھا، اونٹوں سے، کہ یہ بھاگ نہ جائیں، تاکہ ان سب کے جمع کریں، ان کو سب کو جمع، جو آگے تھے ان کو انتظار کرو جو پیچھے، تاکہ کسی پر کوئی حجت باقی نہ رہے، سب کو بتا دیا کہ اب تم پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ اب جب سب کو بلایا تو غدیر خم جو کہ ہم سنتے ہیں وہ صرف ایک لائن ہے، ورنہ رسول خدا نے جو خطبہ دیا وہ قرآن کے ایک پارے کے برابر ہے۔ لیکن کبھی وقت ملے تو اس خطبے کو ایک دفعہ مطالعہ ضرور کریں۔ رسول خدا نے لوگوں کو اپنے سارے کاموں سے آگاہ کیا، لوگوں نے اقرار کیا کہ آپ نے بہترین کام کیا، آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد رسول خدا نے بعد میں فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا
مولا ہے. اب مولا دوست نہیں ہے، مولا رشتہ دار نہیں ہے، مولا کے معنی رہنما کے ہیں، لیڈر کے ہیں، رہبر کے ہیں. اسی لیے مولا کائنات کو رسول خدا نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ لوگ شاید سمجھے زبان سے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، اور رسول خدا نے مولا متقیان کو بلند کیا کہ جو نہیں دور سے سن سکتے تھے ان کو دکھایا، اور ہاتھ اٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ولایت ہے کہ جس کے لیے اتنی زحمتیں ابھی تک 1,24,000 پیغمبر نے انجام دی ہیں. یہ آسان نہیں ہے ولایت. ہم لوگ بعضوں کہتے ہیں کیوں لوگوں نے قبول نہیں کیا، اتنا تو سمجھتے تھے، یہ تو جانتے تھے، کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا لوگوں نے؟ تو یاد رکھیے پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے. اب جس کا وجود نجس ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہیں کرے گا. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کے دور میں ہمیں مشکل ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے یہ کیوں نہیں مان رہا. خوب آپ کا ہدف ہے سمجھانا بتانا، اگر مان جائے اچھی بات ہے. اب یہ جو ولایت کا اقرار ہوا تو منافق جو اسلام کے پردے میں چھپا ہوا تھا اس کا چہرہ واضح ہو گیا. یہ نظام ولایت اس انسان کو کہ جس کو پروردگار نے خلق کیا تھا اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ ولایت کا نظام پروردگار نے بھیجا. رسول خدا نے جو دین کو لے کر آئے تھے اس کی ایکسپلینیشن کے لیے اس ولایت کے نظام کو بھیجا. دشمن اس ولایت کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. دشمن اس ولایت کو آج سے نہیں، رسول خدا کے دور سے جانتا ہے. کیوں انہوں نے مولا متقیان کو 25 سال خاموش کرنے کی پوری کوشش کی؟ کیوں انہوں نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ختم تنگ کیا؟ کیوں کربلا برپا ہوئی؟ کیوں ہمارے امام 14 سال زندان میں قید ہوئے؟ کیوں امام تقی علیہ السلام 25 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے؟ کیوں؟ خوب یہ ایک انسان تھے، کیا فرق پڑتا تھا ایک انسان کو اگر یہ چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ پورا نظام ولایت ہے جو کائنات کو چلا رہا. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں پروردگار آج کے دن کے صدقے میں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما. پروردگار جو بھی شرعی حاجات لے کر حاضرین جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پروردگار ان کی ساری شرعی حاجات کو عید غدیر کے صدقے میں جلد سے جلد قبول فرما. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.